ہر دور میں کسی نہ کسی فتنے نے مسلمانوں کو پریشان کیے رکھا ہے۔ آج کل مسلم امت کے لیے بالعموم اور نوجوان نسل کے لیے بالخصوص الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پر انٹرنیٹ کا فتنہ دور حاضر کا سب سے بڑا اور ہلاکت خیز فتنہ ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کی بے راروی نے والدین کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بچے تو بچے رہے کہ وہ عقل کے کچے ہوتے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے، یہاں بڑے بڑے بالغ عمر رسیدہ افراد کو بھی شیطان عقل و خرد سے اندھا کر چھوڑتا ہے۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا کہ جس نے ہر سننے اور دیکھنے والے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دادی جان بن چکی تھی وہ خاتون کہ جن کی کہانی میں بتانے جا رہی ہوں۔ محبت کرنے والا خاوند عارضی زندگی کے سفر کا ہم سفر ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ کر وہاں جا پہنچا کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ ایک بیٹا روزگار میں لگ گیا، دوسرا بہتر مستقبل کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ یوں زندگی کی ہمہ ہمی، چل چلاؤ، بھاگ دوڑ اور مصروفیتوں میں بچے باپ کو بھول گئے اور بیوی خاوند کو۔ ہوتا ہی ایسے ہے، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، کون مرتا ہے کسی کی یاد میں؟ کہا جاتا ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، اب ہم کیوں اس کی یاد میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں؟ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ خاوند کے قبرستان اور بڑے بیٹے کے باہر ملک جانے کے بعد دادی اماں کچھ اداس رہنے لگی، اپنے آپ کو فارغ اکیلا محسوس کرنے لگی۔ بیٹے کو یاد کرنے لگی تو چھوٹے بیٹے نے ماں کو گھر میں کمپیوٹر لا کر دے دیا کہ لو ماں جی، اب آپ روزانہ اپنے بیٹے سے یہاں بیٹھے بٹھائے بیرون ملک بات بھی کر سکتی ہیں اور اس کی تصویر بھی دیکھ سکتی ہیں۔ بیٹے کا خیال تھا کہ ماں ضرور اپنے بیٹے کی جدائی کو محسوس کرتی ہوگی، یوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کی دوریوں کو قربتوں میں بدل کر اسے خوش کیا جا سکتا ہے اور دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ بیٹے نے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کا طریقہ خود ماں کو سمجھا دیا کہ اس طرح جب دل چاہے کمپیوٹر آن کر کے بھائی سے باتیں کر سکتی ہے۔ اب چند دن کے بعد ماں انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمپیوٹر پر اپنے بیٹے سے باتیں کرنے لگی۔ اب وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنا سیکھ چکی تھی۔ ایک دن اسے بوریت محسوس ہوئی تو وہ انٹرنیٹ کی وسیع دنیا میں حاضر ہو گئی، لیکن اس وقت اس کے بیٹے کے کام کا وقت تھا، وہ سکرین پر نہ آ سکتا تھا۔ اب وہ بے مقصد ہی چیٹ روم میں دلچسپی لینے لگی۔ اس دوران میں کسی نے رابطے میں آ کر اس کا نام پوچھا، بتانے پر نسوانی نام جان کر فریق مخالف متوجہ ہوا۔ اب بات بڑی، تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور سے واقفیت ہوئی، پسند ناپسند، مشغلے، مصروفیت اور یوں سلسلہ چل نکلا۔ اب اماں جان روزانہ کمپیوٹر کھول کر بیٹھ جاتی، دیکھنے والا سمجھتا کہ بیٹے کی جدائی کے غم کو غلط کر رہی ہیں۔ بے باکیوں کے سلسلے بڑے، شیطان کو ورگلانے کا موقع ملا، ملاقاتیں ہوئیں اور پھر مسلسل سینماؤں اور ہوٹلوں میں ملنے لگے۔ شرمناک نظارے بپا ہوئے۔ فریق مخالف ایک وکیل کو شیطان نے لالچ دیا، سبز باز، لہذا باہمی مشورے کے مطابق اب پروگرام و منصوبہ پر عمل شروع ہو گیا۔ مرحوم محبوب خاوند کی دونوں فیکٹریاں، پلاٹ اور کوٹھی مختلف ہیلوں بہانوں سے اماں جان نے اپنے نام لگوا لی، گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ دادی جان نے وکیل نیٹ فرینڈ کو نئی گاڑی لے کر دی۔ اب جب تمام جائیداد وغیرہ کے کاغذات اور عدالتی کارروائی مکمل ہو گئی تو اماں جان وکیل کو گھر لے آئی۔ رد عمل میں احتجاج ہوا کہ یہ کون ہے کہ جس کو آپ گھر میں گھسائی جا رہی ہیں؟ تو اماں نے بتایا کہ یہ میرا خاوند ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ سب کے سر چکرا کر رہ گئے۔ چھوٹے بیٹے نے فوراً بڑے بھائی کو بیرون ملک فون کیا کہ بھائی آؤ اور آ کر اپنے نئے باپ کو دیکھ لو جو گھر کے اندر براجمان ہے۔ ماں کو کمپیوٹر لے کر دیا تھا کہ تم سے بات کر کے اپنی ممتا کی پیاس بجھا لے، لیکن وہ اس عمر اپنے نیٹ فرینڈ سے لو میرج کر بیٹھی ہے، تو ہی سنبھال۔ اس نے فیکٹری، کار، کوٹھی اور پلاٹ وغیرہ بھی پہلے ہی اپنے نام لگوا لیے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا ہونے والا نیا باپ بھی وکیل ہے۔ 55 سال کی بوڑھی اماں نے نامہ کر دکھایا تھا۔ اتنی عمر رسیدہ اور سنجیدہ ہونے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں اس کے پھندے اور شکنجے میں پھنس ہی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی حدوں اور لگائی گئی پابندیوں اور ضابطوں کو پھلانگا جائے تو پھر نتیجے بھی حوصلہ افزا، آبرو مند اور باوقار برآمد نہیں ہو سکتے۔ پھر بدنامیاں، پریشانیاں اور پشیمانیاں ہی مقدر ٹھہرتی ہیں۔